پاکستان کا دوست کون ہے اور پاکستان کا دشمن کون ہے. ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں. میں نے ساری زندگی پاکستان میں گزاری ہے اور پھر واپس لوٹ کے پاکستان ہی جانا ہے. تو ہم پیور پاکستانی ہیں. پیدائش سے لے کے 45 سال تک میں نے پورا پاکستان کا کونا کونا پھرا ہے. لیکن مطلب میں پاکستانی ہوں, پاکستانی ہی رہوں گا. دنیا کی چاہے جس قصے میں رہوں گا پاکستانی. اب پاکستان کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے؟ آپ کو پتا ہے 8 مئی میں خیال پچھلے سال کی بات ہے, 8 مئی کو عمران خان گیا مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بایو میٹرک کروا رہا تھا. اس نے ریٹ پٹیشن دائر کرنی تھی. اس کے کرائسس چل رہے تھے پہلے سے. اس نے ریٹ پٹیشن دائر کرنی تھی. ادھر سے لوگ مطلب نامعلوم مسلح افراد یہ کہہ سکتے ہیں اور کیا وہ آئے, انہوں نے دھاوا بول دیا اور شیشے کھڑکیاں سب کچھ توڑ کے عمران خان کو اٹھا کے لے گئے. اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے عمر عطا بندیال صاحب. وہ بھی کوئی اچھے نہیں تھے. بہرحال وہ کچھ ہمدردی رکھتے تھے اس کے عمران خان کے ساتھ. انہوں نے نوٹس لے لیا اور کس طرح دوسرے دن وہ رہا ہو گئے, دوسرے یا تیسرے دن رہا ہو گئے. لیکن اس دوران جو پاکستان میں عظیم سانحہ ہو گیا, اس میں 9 مئی بہت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, 9 مئی ہر بندے کو پتا ہے. 9 مئی میں پاکستان کا بیسک سٹرکچر جو تھا نا دفاعی تنصیبات, اس پہ حملہ کیا گیا. ادھر کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی گئی لاہور میں, اور ادھر پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگا دی گئی. اس میں نقصان اتنا ہوا یہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. مطلب میں خود حیران تھا کہ اتنے زیادہ یہ کر کون سکتا ہے. مطلب مختصر لیکن ٹارگیٹڈ آپریشن ٹائپ کا یہ سانحہ تھا. یہ سانحہ آپ مطلب اب نہ مانیں, جب کسی نعوذ باللہ کبھی بھی جنگ ہو جاتی ہے اور یہ سامنے آئیں گے اپنا دشمن آپ کا کوئی اس اسپیسیفک اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھاتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور آئندہ 2-4 نسلوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم نہیں ہوں گے یہاں پہ, لیکن یہ PhD کی ڈگریاں دی جائیں گی اس پہ. لیکن اب سمجھ نہیں آتی. ادھر پاکستان آرمی کو ایک بندے کا نام تو نہیں ہے, پاکستان آرمی کو 6 لاکھ پاکستانی فوجیوں کا نام ہے اور وہ پاکستانی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں. یہ ممکنات میں شامل ہے کیونکہ پاکستان کی فورس جو ہے وہ موسٹ ڈسپلنڈ فورس پوری دنیا میں مانی جاتی ہے. ادھر سے کوئی بتاتا ہوگا کہ یہ ہوا ہے, مطلب بہت ساری رپورٹیں ہیں. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. 12 دن بعد میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور اس میں وہ اپنے نائب صوبیدار صاحب تھے یا صوبیدار میجر تھے وردی میں, وہ بتا رہے ہیں. تو بہرحال جو انہوں نے بتایا وہ پوری 5-10 منٹ کی ویڈیو تھی. اس میں جو بتایا اس کی روشنی میں, اور باقی بھی آزاد میڈیا نا, یہاں پہ ٹوگو میں تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے نا, نہ ان کے پاس سائٹیں بلاک کرنے کا آپشن ہے, نہ ان کو سائٹیں بلاک کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے یہاں پہ CNN کھول لیں, جو مرضی سائٹ کھولیں آپ کھول سکتے ہیں اور اس میں سے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. میں اس وقت اتفاق کی بات ہے فارغ تھا, ریسٹ کر رہا تھا ادھر ایڈیکوپے میں, فارم ہاؤس تھا ادھر الحمدللہ بہت اچھا تھا. تو میں نے دن رات ایک کر لیا کہ اس سانحے کو اندر کا ذمہ دار کون ہے, کیونکہ اس کے دور رات پریشان کر رہے تھے, کیونکہ میں اس ملک کا باسی ہوں. اور پتہ یہ چلا 12 دن بعد آن دی ریکارڈ, آپ کو کم ٹو دی پوائنٹ آتے ہیں کہ 12 دن بعد میں نے اپلوڈ کی کہ جی اس کے ماسٹر مائنڈ رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف ہیں. اب اس وقت نہ میری کسی نے بات سنی نہ سننی تھی, وہ 15-20 ویوز آئے اور وہ چلے گئے. آج رانا ثناء اللہ کامران شاہد کے پروگرام میں خود یہ اعتراف کر رہا ہے یہ واقعہ ہم نے آرگنائز کیا تھا صرف PTI کو شکست دینے کے لیے. اور میں کم ٹو دی پوائنٹ آرمی چیف صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. آرمی چیف صاحب ٹھیک ہے, اوبے دی فورسز, یہ پاکستان آرمی کا رول ہے کہ باس از آلویز رائٹ. رول نمبر 2, باس از ناٹ رائٹ, یو پلیز سی رول نمبر 1. اب بات یہ کہ ماننی تو انہوں نے آپ کی ہے, خدارا آپ اس ٹریک میں بھی تو انویسٹیگیشن کر کے دیکھیں کون ہے اس کا, وہ اللہ بھلا کرے, آپ خدا بھلا کرے آپ کا, وہ اس کا نام کیا نام ہے اس کا, جندال کس کا پارٹنر ہے وہ, اور کون انفارمیشن جہاں تو وہ ٹکے ٹوکریوں کی طرح جیسے کہتے ہیں نا سکریپ کی طرح وہ دے دی کہ یہ لے لو, دینا دے دو, نہیں تو نہ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ انفارمیشن
फ्यूचर में कभी भी पाकिस्तान के अमन की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, फर्ज करो पाकिस्तान के अमन की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और लड़ाई हो जाती है कहीं पे, तो वो दुश्मन जो वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करेगा और आपको नीचा दिखाने के लिए वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करेगा, तब आपको पता चल जाएगा। आप मैं नहीं होंगे यहां पे, कोई और होगा, वो क्या कह के पछताएंगे। आज आपके पास मेरे पास टाइम है कि हम जल्दी इन्वेस्टिगेशन करें और इसको अल्लाह भला करे, इसको मंतकी अंजाम तक बैठ के पहुंचाएं। आप भी पाकिस्तान है तो आप आर्मी चीफ हैं, अगर मैं हूं तो मैं, जब पाकिस्तान है तो मैं इफ्तिखार हूं। तो खुदा इस पर सोचे और बनू वाला रखा खुदा के लिए। मैं खुद वीडियोस देख रहा हूं, व्हाट्सएप पे वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, एक बंदे की आंतें बाहर आ गई हैं और आप कहते हैं वहां पे कोई मरा नहीं है। खुदारा कुछ खुदा का खौफ करें। 2-4 अपने शूटर्स को आप कोर्ट मार्शल करके पूरी कौम के सामने आप हीरो बन सकते हैं। अब भी मौका आपके पास गया कोई नहीं, और ये मेरा कमाल नहीं है, ये किसी और का भी कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है। आपको अल्लाह ने तौबा का वक्त आखिरी दम तक दिया होता है। खुदारा ये टाइम गुजर जाएगा, आखिरी दम कब आना है ये हमें अगले सांस का नहीं पता। तो खुदारा इसको कुछ करें और उस वाक्य की गैर जन्मताना तहकीक करें और इस ट्रैक में सोचें। मुझे पता है कि आपको हकायत क्या है और किस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं मेरिट पे। पूरी दुनिया जो है ना 25 करोड़ आवाम इर्द गिर्द बैठी देख रही है और वो सोच रही है, सोचो पे आप